أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبتوا الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهید صدق اللہ العظیم۔ تحقیق اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑتی تھی اور اللہ سے شکایت کرتی تھی۔ اللہ سن رہا تھا تم دونوں کی باتوں کو، اور اللہ سب کچھ سننے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی، ان کی مائیں تو وہی ہیں جنہوں نے انہیں جنا ہے۔ وہ اپنی زبان سے ناپسندیدہ بات اور جھوٹی بات کہتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ جو لوگ اپنی عورتوں کو ماں کر بیٹھیں اور پھر ان کو لوٹانا چاہتے ہیں تو جس بات کو انہوں نے کہا ہے تو یہ غلام آزاد کرنا پڑے گا انہیں، قبل اس کے کہ اپنی بیوی کو ہاتھ لگائیں۔ یہ تمہیں نصیحت کی جا رہی ہے اور اللہ تم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے باخبر ہے۔ پھر جو نہ پائے غلام کو آزاد کرنا تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے، پہلے اسے کہ اپنی بیوی کو چھوئیں۔ پھر جو یہ نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا دینا پڑے گا۔ یہ حکم اس کے لیے ہے جو اللہ رسول پر ایمان لائے ہیں۔ یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں اور جو انکار کرنے والے ان کے دردناک عذاب ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں یہ ذلیل و خوار ہو گئے، جس طرح سے ان سے پہلے لوگ ذلیل و خوار ہو گئے۔ اور بے شک ہم نے آپ کے پاس کھلی کھلی آیتیں نازل کی ہیں، اور جو انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے جو ہے ذلت کا عذاب ہے۔ جس نے اللہ اٹھائے گا سب لوگوں کو اور ان کو جتائے کہ وہ کیا کام کر کے آئے۔ اللہ نے سب گن رکھا ہے اور یہ اس کو بھول گئے ہیں، اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ تو کل آپ کے سامنے اس صورت کا کچھ تعارف پیش کیا تھا کہ سورہ مجادلہ، مجادلہ کے معنی بحث کرنا، جدال کرنا۔ قد سمع اللہ، سمع اللہ علیہ، سمع اللہ، عین ظاہر نہیں ہوتا اور لفظ اللہ موٹا پڑا جاتا ہے۔ شاید ہی کسی امام نے صحیح پڑھا ہے، کیا سب باریک باریک یہ تو دن میں 10 بار بولنا ہے معلوم۔ سمع اللہ، عین اور اللہ، عین کا صاف معلوم کہ عین نکل رہا ہے اور اللہ موٹا ہو۔ سمع اللہ، بسم اللہ سمع اللہ دونوں۔ سمع اللہ لمن حمیدہ، حمیدہ نے حمیدہ، ایک ماں بھی صحیح پڑھتا ہے، ذرا دیکھو۔ میں 20 سال پڑھا ہے، میں 50 سال پڑھا ہے۔ کیسا عجیب عجیب لوگوں کا حال ہے کہ آپ کچھ سمجھ لے کے بیٹھے ہیں اپنے آپ۔ عیسیٰ نہ تماگش بڑے تصدیق کے خرے چند گدھے بولنے سے کوئی آدمی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام نہیں بن سکتا، معلوم ہے نا۔ بنمائے گورے خدرا
بس صاحب نظری کسی جاننے والے کو دکھاؤ تمہارا، تمہارے پاس جو ہے وہ پتھر ہے کہ ہیرا کنکر ہے، کیا ہے دکھاؤ ذرا کیا کہ سمجھ لے بیٹھتا ہے آدمی اپنے آپ کو. کیا کرنا چاہیے، ہمارا کام تو بولنا ہے، جتنا اللہ علم دیا ہے ہم بول رہے. تو بہت بڑی بڑی غلطیاں جو ہے یہ ان کی غلطیاں نہ کو بولوں، کون غلطیاں کہاں بولنا، سب الگ بلگ بولیں گے. اور ہم کو بھی جاننا چاہیے کہ صحیح پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں لوگ. کچھ بھی لفظ آیا بلکہ میں بول رہا ہوں ایسی بہت بڑی غلطیاں. السلام کو کھینچنا ہم لوگوں نے مکروہ لکھا ہے، گنگوئی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ یہ بہت بڑی غلطی ہے. السلام کو کھینچ رہا ہے تو امام جو مقتدی اس کے سلام سے پہلے سلام پھر لیا تو اس کی نماز نہیں ہے بیچاری. کہاں ہے کھینچنا، بتاؤ کھینچنا کہاں ہے. السلام صرف ایک مد ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام کون سی سیکھیں گے، کہاں کے پکڑ رہے تیرے کو کم سے کم وہاں کی دو اس کی تو دیکھو حرم کی نماز السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اس سے زیادہ بولتے ہیں. عامر کو نے مکروہ لکھا ہے، گنگوئی لکھا ہے کہ بہت بڑی غلطی ہے امام کی. اور السلام نہیں، بس سلام پڑھتا ہوں، السلام الف لام چھوڑ دیتا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. کیا کرنا چاہیے، کسے سمجھایا جائے ان لوگوں کو جو امام سے اپنے آپ کو بتا سمجھ لے کے بیٹھے ہیں. عوام جو لوگ نہیں غلطیاں کر رہے ہیں تو الگ ہے، یہ تو اپنے آپ کو اچھا سمجھ لے کے بیٹھے. خیر الگ جانے سے بول رہا ہوں، قد سمع اللہ. تو یہاں جو ہے عربوں میں جو ایک طریقہ تھا کہ جو ہے اپنی بیوی کو ماں کہہ بیٹھتے تھے، تو میری ماں کی جیسے ختم ہو گیا ختم. تو وہاں لفظ کیا تھا، تو میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے. تو ماں کی پیٹھ کوئی دیکھتا ہے کہ نہیں دیکھتا، ماں کی پیٹ کوئی دیکھتا نہیں. اصل میں پیٹ بولنا چاہیے تھا، پیٹ تو نظر نہیں، اصل پیٹ کا زہار، زہر ان کے معنی پیٹ. اللہ ظہوری میں اپنی پیٹوں پر اپنے وزنوں اپنے جو ہے اعمال کا بوجھ ڈھوئے ہوں گے رات نا. تو زہر ان کے معنی پیٹ، زہار اسی سے ہے. تو وہاں کا ایک سسٹم ایسا تھا، تو میری ماں کی طرح ہے، تو میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے، تو میری بھان کی طرح ہے. بھان سے شادی کر لیتا ہے آدمی بیٹی سے، تو میری بیٹی کی طرح ہے، ایسے بولتا تھا. تو جو عورتیں ہمیشہ کے لیے حرام ہیں تو اسی میرے وہ ختم ہو گیا وہاں سے ہمیشہ کے لیے. طلاق نہیں تھا وہ، لیکن ایک ایسا وہاں کا طریقہ تھا عربوں کا. تو ایک جو خاتون تھی خولہ بنت ثعلبہ، تو ان کے شوہر جو ہیں حضرت اوس بن صامت سے بول چھوڑے ہوں، یہ آ کے اللہ کے رسول میں کیا کروں یہ بچے ہیں اور میں تو کہاں سے پالوں میں بچوں کو، یہ اور وہ تو نابینا آدمی ہے، وہ اس لیے بچوں کے لیے کیا کرے گا، بچے ضائع ہو جائیں گے. آ کے اللہ کے پاس جو ہے شکایت کرنے لگی. تو تجھے جھگڑ رہی تھی نا، تجھ سے بحث کر رہی تھی، اللہ کے ایسا ہوا کیا کرنا بتاؤ. بولے کوئی حکم نہیں معلوم، شاید تو اب حرام ہو گئی ہے. تو وہاں کا سسٹم تھا نا وہ جنرل. تو وہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو آپ سے بحث کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی. اللہ تم دونوں کے سوال جواب کو سن رہا تھا، بے شک اللہ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے. تو حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ وہ اتنا یہ کر رہی تھی کہ مجھے سننے نہیں آ رہا تھا، جا کو اللہ کے سے بول رہی تھی، میں گھر میں جا کے بول رہی تھی وہ عورت. تو اللہ تعالیٰ کہ اللہ سب کچھ سن رہا تھا. وہ عورت کیا کہہ رہی تھی، اللہ کیا جواب دے رہے تھے، اللہ سب کچھ سننے والے اور جاننے والے ہیں. آگے جو ہے اس کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں کہ جو لوگ اپنی بیویوں کو کہہ کر بیٹھتے ہیں کہ ان کی مائیں ہیں، تو یہ ان کی مائیں نہیں ہو جاتی. تو میری بھان ہے، تو میری ماں ہے نہیں ہو سکتی. تمہاری ماں بھان بیٹی نہیں ہوتی، تمہاری ماں ہو جس سے تم کو جانا ہے. ایسی بات مجھ سے مت نکالو. انہم لیقولون، بے شک وہ ایسی بات اپنی زبان سے نکالتے ہیں جو ناپسندیدہ ہے شریعت کے اندر اور جھوٹی بات ہے. ماں کا تو ماں ہوتی کیا میں نے ماں کو تو ماں نہیں ہوتی، بہن کا تو بہن نہیں ہوتی. اور جو ہے بہن تو میری بہن ہے تو نہیں ہو سکتی، یعنی 3 سے تو ہمیشہ رشتہ حرام ہے. تو یہ لوگ بول چھوڑ دے تو اپنی میری بہن کی جیسے، تو میری ماں کی جیسے اس لیے بولتے تھے. تو یہ نہیں ہوتا. اب تمہیں ایسے غلط کام کریں اس کا کفارہ دو. کفارہ یہ دینا ہے کہ جو ایک غلام کو آزاد کرو یا مسلسل جو ہے 2 مہینے کے روزے رکھو یا نہیں تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ.
پھر اللہ کو بلا کے بولتے ہیں ایسا ایسا اللہ کا حکم نازل ہوا ہے. تو بولے میں تو بہت مفلس ہوں, میں کہاں سے یہ غلام میں کہاں آزاد کروں, روزے اللہ کے اتنا کمزور آدمی ہوں, روزے کا جو ہے وقتاً فوقتاً کھانا پانی نہ لوں گا تو میں چکر گر جاؤں گا. میں سیٹ مسکینوں کو کھانا کھلاؤ, میں بہت مفلس آدمی ہوں, میں کہاں سے لوں گا, میں ایک بیٹ چھوڑے ہوں, اتنا مفلس آدمی ہوں کہ مجھے کھانا مشکل ہے, کھانا پینا, میں 60 مسکینوں کو کیا کھلاؤں. لیکن دیکھو بھائی حالت ایسی اس کی, سب لوگوں نے حالانکہ ان کو خیرات کر دیا, وہ اس سے جو ہے انہوں نے 60 مسکینوں کو کھانے کا انتظام کر دیا, سمجھے. تو یہ ایک غلط طریقہ تھا وہاں پر, تو جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا. اب شاید بہت اس سے کوئی واقعہ پیش نہیں آتا. آج بھی وہ اسی طریقے سے کسی کو انہوں ہمارے بھان داخل جی, انہیں ہماری ماں داخل جی, داخل کہتے, داخل کیا لفظ میں اردو میں چلا, ماں داخل جی تمہیں کیا, ہمارے یہ چلتا ہے. لیکن کسی عورت سے جو ہے انہیں کیا ہمارے بھان داخل جی, انہیں چھوٹی رہتی تو کیا ہماری بیٹی داخل کرو, تو یہ اس طرح سے اس طرح کہنے سے کوئی حقیقی بیٹی نہیں ہوتی. اگر غیر محرم ہے تو غیر محرم یاد رکھو, وہ سب بول کے سب انہوں نے کہا ہمارے ماں داخل کرنا, آنا جانا وہ سب چیزیں ٹھیک نہیں. جس عورت سے تمہارا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا لازمی یاد رکھو. کبھی بھی زندگی میں نکاح ہو سکتا ہے. کون سی عورت ہے, سگی ماں سے ہوتا کیا نہیں ہوتا, سگی بہن سے, سگی بیٹی سے نہیں ہوتا, سگی خالہ سے, سگی پھوپھو سے, ایسے جو رشتے ہیں ان کی پھوپھو کی یا اس کی جو ہے چچا کی بیٹی سے, خالہ کی بیٹی سے ہو سکتا ہے کہ نہیں. خالہ کی بیٹی سے ہماری خالہ کی بیٹی سے تو پردہ نہیں کرنا, کبھی شاید نکاح ہو سکتا نہیں. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں جو رشتہ دار ہیں ان سے سب نکل سکتے ہیں, نہیں ہے. ہر وہ عورت جس سے آدمی کا نکاح ہو سکتا ہے اس کو پردہ کرنا چاہیے. جس سے نکاح نہیں ہو سکتا پردہ نہیں کرنے کی ضرورت ہے نا. شریعت میں اس کو آدمی خود بخود احترام ہوتا ہے اس کا, آدمی کے اندر خود جو ہے نہیں, وہ تو ہماری ماں ہے, ہماری بہن ہے, تو ورنہ پھر کتنے پردہ کرتے بیٹھیں گے ٹوٹل پردہ. شریعت بھی سب دیکھ کر حکام دی, دیکھو شریعت نے جو حکام دیے ہیں سب پریکٹس. ارے ماں سے رات دن رہنا ہے, اس کی خدمت کرنا ہے, اگر نہیں پردہ کرے تو کیا کر سکتے ہیں. بیٹی تو اس کی بیٹی ہے, بہن تو اس کی بہن ہے, کوئی اگر نہیں دیکھنا تو بہن کو دیکھنا پڑے گا کہ نہیں. تو شریعت نے جو ہے جو احکام دیے ہیں وہ پریکٹیکل ہیں. جن عورتوں سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے ہمیشہ کے لیے پردہ کرنا ہے. تو لوگ سمجھتے نہیں کیا ایسے ٹائٹنیس نہیں ہے, سب معاملات کو سدھارنے کے لیے, معلوم ہے نہیں. اب وہ کسی سے جو ہے یہ نکاح ہو سکتا ہے, نیچے بہن بہن کر چلتا رہا, بعد میں تعلقات بگڑ گئے تو کیا کر سکتے ہیں. بگڑتے کہ نہیں بگڑے, بہت سے لوگ بہن بول کر رہا تھا, دیکھو کیوں کر رہا تھا اپنے تعلقات بگڑ گئے, یا بعد میں نکاح ہو گیا. پہلے اس تم سے اور خاص طور پر اللہ کے رسول پوچھتے ہیں, اللہ کے رسول وہ دیور جیٹ کے بارے میں کیا ہے. کہا کہ وہ تو موت ہے. بولے دیور جیٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیور جیٹ تو موت ہے, معلوم ہے نہیں. اس سے نکاح ہو سکتا نہیں. اگر بھائی کا انتقال ہو جائے یا اس نے طلاق دی ہے تو اس کی وجہ سے نکاح کر سکتا ہے. کیونکہ گھر میں رہتے ہیں, رات دن بالکل سے رہتے ہیں, بے پردگی ہوتی ہے, تو کیسے کیسے برے برے واقعات پیش آتے رہتے ہیں. اسے بہت پہلے کی بات ہے, کسی نے ناول لکھا, شوہر سے پسند نہیں, شوہر جو ہے ماڈرن نہیں تھا لیکن دیور ماڈرن تھا, ماڈرن قسم کا تھا. اب تو سب ماڈرن ہو گئی. تو یہ وہ جو ہے پرانے خیال کرتا ہے, شوہر اسے پسند نہیں آیا, جو دیور ماڈرن تھا اس نے تعلقات جوڑ لیے. بس کیا کرتے. سالی سے کیسے کر سکتا ہے نکاح ہو سکتا نہیں. بیوی کو طلاق دے, بیوی مر گئی, سالی سے کر لے سکتا نہیں کیا جی سالی ہے, انہیں ہماری سالی ہے, سالی. لیکن سالی صاحبہ کو دے رہی تھی, کیا لگا ہے صاحبہ لگا رہا ہے, ہماری سالی صاحبہ. غلط ہے, یاد رکھو. سالی سے نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں. بیوی کو چھوڑ دیا یا بیوی مر گئی, کیا کرتے ہیں سب, میری وہ دوسری بیٹی دیتے ہیں اور وہ کیا دکھا لیتا ہوں. تو جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ کرنا لازمی ہے. واقعات بہت سارے ہیں. جو مزہ سالی میں تھالی میں کہاں گئے تو بول رہا تھا, کتنے خراب کیسے بول رہا تھا وہ. جو مزہ سالی میں تھالی میں کہاں ہے. اللہ کیسا اس کا دماغ خراب ہے, دیکھ رہے ہیں آدمی. اس طرح سے جو ہے شریعت جو ہے سب پابندیاں لگاتی ہے, روک لگاتی ہے جہاں یہ سب چیزیں ہونے کا اندیشہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا ہم ہے کہ انسانوں کا قانون نہیں ہے,
ہاں لوگ کشتی فوراً نہیں بولتے کیا صاحب ایسا ہے شریعت میں کئی ہے تمہاری بھلائی کے واسطے ہے. اللہ کیا ہے؟ اللہ بے نیاز ہے. تم کیا ہونا بنا کرو کیا کرو اس سے کچھ بگڑنے بننے والا نہیں ہے، یاد رکھو. تو یہاں جو ہے یہ جو سسٹم تھا ان کا اس کے بارے میں کہا گیا کہ جو ہے ایک عورت جو آ کے اس طرح اللہ سے جو ہے فریاد کر رہی تھی. اصل میں شکایت لفظ ہے نا، شکایت کا لفظ جو ہے اللہ سے فریاد کر رہی تھی. اے اللہ کیا کروں میں، کیا کروں میرے بارے میں، اب کام بھی حکم نے حاصل نہیں ہوا ہے ابھی تک. پہلا واقعہ پیش آیا ہے تو اللہ کے لوگ بھی چپ سن رہے تھے، کیا کروں شاید تو حرام ہو گئی، کہ تمہارا سسٹم تھا. اس کے بعد پھر یہ آیتیں نازل ہو گئی. تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی فریاد سر عائشہ کریں میں بھی سن رہی تھی، نہیں وہ کیا بول رہی، وہ صرف رو رہی تھی، یہ کر رہی تھی. عورت فریاد کر رہی تھی، مجھے بھی سنا نہیں آ رہا تھا کیسا اللہ نے سنا اس کی فریاد. ساتوں آسمان پر اللہ نے سنی، معلوم ہے. تو ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک عورت نے رک گیا عمر رضی اللہ عنہ. ارے کیا ہے ایک عورت کا شروع کیا نا ایسے جلال، ایسے عمر رضی اللہ عنہ تو ایسے تھے، جلال تھا. چلتے ہوئے جا رہے تھے وہاں سے ایک دم پلیٹ پر کر دیکھے لوگ سب لوگ گر پڑے وہاں سے. وہ جلال تھا معلوم ہے. آگے جا رہے تھے لوگ کچھ پیچھے آ رہے تھے، پلٹ کر دیکھتے ہی سب لوگ دھڑ گر پڑے. وہ جلال تھا. ایک عورت جو ٹھہرا رہی، ارے کس کو ٹھہرا رہی، ٹھہرو جا کے. یہ عورت وہ ہے کس کی فریاد ساتوں آسمان میں سنی گئی تھی، تم کو کیا معلوم. کسی ضرورت سے انہوں نے روک لیا تھا کچھ پوچھنے کے لیے، ضرورت کے لیے. تو تم چل رک گئے، سب لوگ ٹھہرا کے وہاں جا گئے اس کے پاس. کیا امیر لوگ کیا جلال والے آدمی، ایک عورت ٹھہرتی بولے نا کیا روکی نا، تم کو کیا معلوم کون عورت ہے. اس کی فریاد تو اللہ نے ساتویں آسمان پر سنی تھی. تو یہ خولہ بنت ثعلبہ. تو یہ جو ہے بعد میں جو یہ قانون بنا دیا گیا. میں سمجھتا ہوں جہاں تک مجھے علم ہے اس کے بعد یہ چیزیں ایسے واقعات نہیں پیش، یہ زہار کے واقعات نہیں پیش آئے. تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ اللہ کے قائم کردہ حدود ہیں اور جو انکار کرنے والے دردناک عذاب ان کے لیے. پھر اور وللکافرین عذاب مہین، کافر انکار کرنے والوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. بے شک جو لوگ اللہ رسول کی مخالفت کرتے ہیں، مومنوں کا کام یہ نہیں کہ اللہ کے باندھی حدود سے کراس کریں. جو اللہ رسول کی حدود کو پرواہ نہیں کرتے، اپنی رائے خواہش پر چلنے والے ہیں، انہیں چھوڑ دیجئے، ان کے دردناک عذاب ہے. تو یہ آج سب لوگوں سے سنایا جا رہا ہے. اللہ نے جو حدود مقرر کر رکھے ہیں اس کے اندر رہو. کراس کریں گے تو تم نافرمان ہو جاؤ گے، کافر ہو جاؤ گے. اور تم کے لیے، تمہارے لیے یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے کافروں کے دردناک عذاب ہے. یہ آیت کا اختتام ہو رہا ہے کافروں کے لیے ذلت کا عذاب ہے. پھر اللہ تعالیٰ بتائیں گے جی دیکھو معاملہ یہاں ختم ہونے والا نہیں، یہ ہمیں کیا کرتے ہیں تمہارے کیا کرنے کے لیے بول رہے ہیں، کیا کرتے ہیں ویسا نہیں آتا بھائی. جب اللہ رسول پر ایمان لائے تو ان کے حکام پر چلنا پڑے گا. جو بھی مسائل پیش آئیں گے اس کے بارے میں اللہ کا حکم، رسول کا حکم کیا ہے، اس پر تم کو چلنا پڑے گا. ہمیں کیا کرتے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے، نہیں ہوتا. یوم یبعثہم اللہ جمیعا، اللہ تم سب کو جمع کرے گا. اور وینبئہم، اور ان کو جتائے گا وہ کیا عمل کر کے. یہ ہے سب معاملہ یہاں دنیا میں ختم ہونے والا نہیں ہے. احصاہ اللہ ونسوہ، تم بھول گئے، اللہ یاد رکھا. سب ریکارڈ سب اس کے پاس ہے. ڈائریکٹلی اللہ جاننے والا ہے. اور پھر اللہ ڈائریکٹلی جاننے کے ساتھ ساتھ ریکارڈ بھی تیار کیا ہے. تمہاری زندگی کا ریکارڈ اللہ تعالیٰ تیار کرا رہا ہے. تم بھول گئے تو بھول گئے. آدمی کر کے بھول جاتا ہے نا، بہت ساری باتیں، بہت سارے کام بھول جاتا ہے. لیکن اللہ کو بس پورا ریکارڈ موجود ہے. اللہ کا علم براہ راست ہے. اس کے بعد اللہ نے چونکہ بندہ انکار کرنے بیٹھتا، مجھے کیا معلوم، میں نہیں کرے گا بیٹھتا، فرشتے ریکارڈ کر کر. احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. جو کام وہ کیے تھے سب کا نتیجہ سامنے آئے گا. کوئی ایک عمل بھی غائب نہیں ہوگا. ان کو عمر بھر کے بہت سارے کام یاد نہیں رہے. ایسا کر کے چلے گیا رہتا ہے، اتنے ایسا کرے تھے، میں کیا کرے جی کہتا الٹا ابھی دنیا میں یہ انہوں بھولے نہیں، ان کی یاد نہیں کرتے. بہت سارے ہم بولتے رہتے تھے جی میں کرے تھے نہیں صاحب ایسا ہے، نہیں میں نہیں کرا جی. سب دن بعد میں بولتے ہیں ہمیں دیکھیں سب بھول گئے لوگ. تو انسان بھولتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سب ریکارڈ تیار کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سب چیزیں محفوظ ہیں. ایک ایک چیز محفوظ کر رکھی ہے اللہ نے. سارا دفتر اس دن کھول کر سامنے رکھ دیا جائے گا. صرف ان اعمال پر کیا منحصر ہے، اللہ تو زمین آسمان صرف چھوٹی بڑی جاننے والا ہے. معلوم وہ نہیں تمہارا جانتا کر کیا نہیں. تو اللہ ہونے کی وجہ سے ہر چیز کا ڈائریکٹ علم اس کو ہے اللہ تعالیٰ. اور اللہ ہر چیز پر
واللہ علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر گواہ ہے. حاضر ناظر اللہ کی ذات ہے. شہید معلوم ہے اللہ کے لوگ بیٹھ چھوڑے ہوں، اللہ کے رسول بھی حاضر ناظر اللہ کے رسول یہاں آئیں گے تو اللہ جو ہے ہر چیز پر گواہ اللہ تعالیٰ ہے. حاضر ناظر اللہ کی ذات کی ہے، اللہ کے رسول کی ذات نہیں ہے. کیا کرنا حاضر ناظر کو اللہ کے؟ ہمارے تمام چیزیں، زندگی کے تمام کاموں کے اللہ تعالیٰ حاضر ناظر ہے، لیکن اللہ کے رسول ایسا نہیں. دین کی بات پہنچانا تھا، پہنچا دی. تو گواہ کے معنی، وہاں شہید کے معنی گواہ کی، تم تک بات پہنچا دی، ہو گیا بس. آ کے اللہ کے رسول کے بارے میں، اللہ کے بارے میں گواہی دے دیے، ہو گیا. کل تمہارے بارے میں گواہی دیں گے. یہ شہید وہاں ہے. یہ شہید کے معنی حاضر، وہ شہید کے معنی گواہ دینے والا. یہ لفظ لے کو وہاں اللہ کے رسول بھی حاضر ناظر نہیں. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے، حاضر ناظر اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. تو آگے وہی ذکر آ رہا ہے. تم صرف یہ سمجھو نا کو تمہیں دو آدمی بیٹھ کو کہتے بھی آگے وہ آ رہا ہے. الم تری ان اللہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، کیا تم نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ وہ اتنا ہی نہیں، جو کچھ آسمان و زمین کے وہ ہے سب جاننے والا ہے. تمہارے بارے میں جانتا ہے، وہ خاص تمہارے بارے میں چیک کرتا رہتا، ویسا نہیں ہے. یہ اس کا ذاتی علم ہے. اللہ کے صفاتی ایسے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور پھر جاننے کے ساتھ ساتھ فرشتوں کو لگا دیں، وہ ریکارڈ بھی تیار ہو رہا ہے. ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم، اگر تین آدمی کہیں مشورہ کریں تو چوتھا اللہ ہے. چھپ کو تین آدمی کیا کرتے رہتے ہیں. مسلم کون سن رہے نہیں، کون کی سنتا نہیں، اللہ سن رہا ہے. دیکھ رہے. تو یہ یقین جب ہو جاتا ہے تو آدمی جو ہے بہت محتاط ہو جائے گا. ارے اللہ ہر جگہ موجود ہے. اللہ کی ذات، اللہ اپنے صفات کے لحاظ سے ہر جگہ، ذات کے لحاظ سے نہیں. ذات الگ ہے، صفات الگ ہے. نہیں، اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے ہر جگہ موجود ہے. اللہ یہاں موجود ہے کیا؟ اللہ کے گھر میں ہے، ایسا یہ نہیں. ذات نہیں بلکہ صفات، اس کا علم جو ہے. اب کیا یہاں کیا آدمی، مجھے وہاں کیا معلوم ہے جی کہتا ہوں نا، یہاں روک بولتے کہ نہیں انہیں کیا کر رہا ہے مجھے معلوم ہے. میں بیٹھ کو بولتا رہتا ہوں، یہاں بیٹھ کو بول رہا ہوں اور بولتا ہوں. ایک انسان ایسا کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کیسا نہیں کر سکتا. وہ اللہ کا علم ذاتی ہے، اپنے علم کے لحاظ سے اور قدرت کے لحاظ سے. انہیں کیا کرتا ہے، میں اسے کیا کرتا ہوں دیکھو تو میں اسے کیوں کروں. یہاں بیٹھ کے بولتے رہتا کہتے ہیں. ایک انسان کو یہ ایسی قدرت ہے. انہیں کہاں جاتا بیٹا میرے ہاتھ میں سے، یہاں بیٹھ کے بول رہا ہوں کہاں جاتا بیٹا نہیں میرے ہاتھ میں سے. اس کا ہاتھ یہاں ہے، انہیں یہاں ہے، لیکن انہیں میرے کنٹرول سے جا سکتا نہیں کہ بول رہے نہیں. ویسے ہی اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، اللہ کی علم کے جہاز سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. یہ مطلب اس کا ہے، سمجھے. تو اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے لحاظ سے ہر چیز کا احاطہ میں لیے ہوئے ہے. اللہ تعالیٰ اپنے قدرت کے لحاظ سے ہر چیز کو اپنے کنٹرول میں لیے ہوئے، کوئی چیز اس کی کنٹرول سے باہر نہیں جا سکتی. تو تین آدمی مشورہ کرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ چوتھا. اس طرح سے آگے فرمایا گیا پانچ آدمی کر رہے ہیں، چھٹا اللہ موجود ہے. اور اس سے کم یا زیادہ نہیں، دو آدمی بھی کر رہے تھے، ایک آدمی بھی سوچ رہا ہے تو اللہ موجود ہے. دل میں سوچ کر کے ہوتا ہے، ہاں یہ اس کی دل کی بات ایسی ہے. تو کم یا زیادہ، الا معهم اینما کانوا، اللہ ان کے جہاں کہیں بھی ہیں. ثم ینبئهم بما عملوا، اور ان کو جتائے گا کہ کیا کام کرتے ہیں قیامت کے دن. ان اللہ بکل شیء، اللہ ہر چیز کو جاننے والے. یہ چیزیں قرآن جو ہے اللہ تعالیٰ کے صفات کو شروع میں بیان کرتا ہے، درمیان میں بیان کرتا ہے، یا آخر میں آیتوں کا اینڈ اللہ کی صفات پر لاتا ہے. اب جو شخص کے دل میں معلوم کہ اللہ ہر چیز جان رہا ہے، اللہ جو ہے موجود ہے، اللہ حاضر ناظر ہے، کیا کوئی غلط کام کرے گا؟ غلط کا ارادہ بھی کرے گا؟ ارادہ کرے تو معلوم ہوتا ہے اللہ کو. ارادہ بھی اگر کرتا ہوں میں غلط کام کا، اللہ کو معلوم ہو جاتا. تو اس لیے لائے جاتے ہیں یہ آیتیں. یہ صرف جو ہے کیا ہے، ردیف قافیہ پورا کرنے کے لیے، ٹون پورا کرنے کے لیے نہیں. عذاب مہین، عذاب علیم، ایسا ٹون پورا کر لو، وہ ایسا یہ الفاظ کو پورا کر کے آیت ختم کرنا نہیں، بلکہ یہ تمہارے دل میں جمانے کے لیے اللہ کے صفات. اللہ جو ہے ہر چیز کو ہر چیز کے گواہ ہیں، اللہ ہر چیز کے ساتھ موجود ہیں، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. تو آیتوں کا اختتام جو ہوتا ہے اللہ کی صفات پر ہوتا ہے. تو یہ صفات تمہارے دل میں بیٹھ جائیں گی تو تم غلط کام کیسا کریں گے؟ اللہ دیکھ رہے بھائی، پھر ایک دن جاگ بیٹھنا اس کے سامنے حساب دینا ہے. بس سوچے گا غلط کام کرنا تو الگ سوچے گا بھی نہیں آدمی، ارادہ بھی نہیں کرے، ارادہ بھی اللہ کو معلوم ہوتا صاحب. تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ سے لوگوں کو قرآن پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.